معروف صحافی اور تجزیہ کار انصار عباسی نے کہا ہے کہ اس وقت ہماری سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج حضرات کرسی کی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں، حالانکہ انہیں زیادہ سے زیادہ عوامی مقدمات سننے اور لوگوں کو فوری اور سستا انصاف مہیا کرنے کے لیے لڑنا چاہیے۔ ان کے مطابق ججز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہیڈ لائنز اور ٹکرز نے انہیں بہت زیادہ سیاسی کر دیا ہے، لہٰذا ان کے فیصلے نہیں بولتے بلکہ وہ خود بولتے رہتے ہیں۔ اپنے تازہ تجزیے میں انصار عباسی کہتے ہیں کہ ناقدین کی جانب سے وفاقی آئینی عدالت بنائے جانے پر سب سے بڑا اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس طرح سپریم کورٹ کی حیثیت کم ہو جائے گی اور اس میں موجود ججز سیشن جج بن کر رہ جائیں گے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے اکثر جج بالخصوص اور چند ایک ہائی کورٹس کے جج بالعموم سیاسی اور آئینی نوعیت کے کیس سننے میں دلچسپی لیتے ہیں، جبکہ سول اور کرمنل کیسوں کو سننے میں ان کی دلچسپی بہت کم ہوتی ہے۔ سیاسی اور آئینی نوعیت کے کیسوں میں دلچسپی کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ججز کی مشہوری ہو جاتی ہے، ٹی وی چینلز پر ان کے ٹکرز چلتے ہیں، اخبارات میں ہیڈ لائنز بنتی ہیں، جبکہ دوسری جانب سول اور فوجی مقدمات میں نہ تو ججز کی کوئی خبر بنتی ہے اور نہ ہی ان کی واہ واہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کیسز کو کم سنا جاتا ہے۔ عام عوام کے کیسز سال ہر سال کے لیے لٹک جاتے ہیں اور ان پر فیصلے نہیں ہو پاتے۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ جب مشہوری آئینی اور سیاسی مقدمات سننے اور ایک مخصوص پاپولر پوزیشن لینے پر ہوگی تو پھر جج سیاسی کیوں نہ ہوں گے؟ ہماری عدالتوں میں تو ایسے ججز بھی ہیں جو سوائے آئینی اور سیاسی مقدمات کے عام کیسوں کو سننا پسند نہیں کرتے۔ سول اور سیشن عدالتوں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی اصل ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ عوامی مفاد کے کیسز سنیں اور عوام کو جلد اور سستا انصاف دیں۔ یہی اصل اور اہم ترین ذمہ داری ہے جس بارے ججز کی کوئی دلچسپی نہیں۔ لوگوں کی زندگیاں مقدمات لڑتے لڑتے گزر جاتی ہیں، فیصلے نہیں ہو پاتے۔ باپ اور دادا زمانے کے مقدمات بیٹے بیٹیوں اور پوتوں پوتیوں کے وقت پر فیصلے ہوتے ہیں، دہائیاں گزر جاتی ہیں فیصلوں کے انتظار میں، جبکہ مقدمات لڑنے کے لیے اب اتنا پیسہ چاہیے کہ عام پاکستانی تو انصاف لینے کے لیے عدالت میں جانے سے ہی ڈرتا ہے۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ عدالت گئے تو سالوں تک فیصلہ نہیں ہوگا، اور دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ لڑنے کے لیے اپنا کچھ بیچنا پڑے گا اور پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ انصاف ہوگا بھی کہ نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پورے عدالتی نظام کو سیاسی اور آئینی مقدمات سے بالکل علیحدہ کر دیا جائے تاکہ ہماری ضلعی عدالتوں سے لے کر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ تک تمام کے تمام ججوں کی توجہ عوام کو انصاف دینے پر لگی رہے۔ یہاں فل کورٹس کے اجلاس سیاسی اور آئینی کیسوں کے فیصلے کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ ایسے مقدمات کے لیے بڑے بڑے بینچ بننا معمول ہے، لیکن کیا فل کورٹس اور بڑے بڑے بینچ اعلیٰ عدلیہ میں اس خاطر بھی بنے کہ کیسے عوام کو جلد اور سستا انصاف دیا جائے؟ کیا کبھی فل کورٹس اس لیے بیٹھی کہ سوچیں سمجھیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام پر کسی کو کوئی بھروسہ نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کی مثال بدترین مثالوں میں دی جاتی ہے؟ ججوں کے خطوط لکھنے کا رواج اب بہت بڑھ چکا ہے۔ ان خطوط کو میڈیا میں بھی لیک کیا جاتا ہے، جس سے اخباروں اور ٹی وی چینلز میں ہیڈ لائنز بنتی ہیں۔ اب تو ججز کا آپس میں جھگڑا بھی عوام کے سامنے ہوتا ہے۔ کاش یہ خط و کتابت اور جھگڑے اس لیے ہوں کہ عام عوام کو ہماری سپریم کورٹ، ہماری ہائی کورٹس اور ہماری ضلعی عدالتیں کیوں انصاف دینے سے ناکام ہو چکی ہیں۔ کاش ججوں کا جھگڑا عوامی مقدمات اور سستے اور جلد انصاف کی فراہمی کے مسئلے پر ہو، لیکن یہ جھگڑے بھی سیاسی اور آئینی مقدمات کے گرد ہی گھومتے ہیں اور عوام بیچاری کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان حالات میں آئینی عدالتوں کا قیام انتہائی ضروری ہے تاکہ ہماری سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور ضلعی عدالتوں کا پورا فوکس عوام کے مقدمات پر ہو۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔